تو میں عرض یہ کر رہا تھا 10 سال پہلے جہاں پہ جملہ چھوڑا تھا اسی جگہ سے اپنے جملے کو آگے بڑھایا تھا، تو پچھلے سال 28 رجب کی یہ مجلس سورہ مدثر کی جن آیتوں کی روشنی میں جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہاں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ مدثر قرآن کریم کا دوسرا سورہ، اور جب بات کے سلسلے کو پچھلے سال کی تقریر سے جوڑا گیا، گرچہ نہ مجمع وہ ہے اور نہ اس مجمع کی میموری یا یادداشت وہ، لیکن پھر بھی جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی آپ کی سمجھ میں باتیں آتی جائیں گی، تو جب یہ سلسلہ میں وہیں سے جوڑ رہا ہوں، سورہ مدثر قرآن کریم کا دوسرا سورہ، اس کی انہی آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ تو اس سے پہلے کہ اپنے تقریر کے بیان کو آگے بڑھاؤں، دو بہت مختصر سی گزارشات کر دوں، اور وہ گزارشات کے ساتھ جو اکثر 28 رجب کی اس مجلس میں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 28 رجب کی یہ مجلس ایک تو ڈیٹس کے اعتبار سے ایسے موقع پہ آتی ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جائے اور کیا نہ پڑھا جائے۔ اگر بہت ہی ہم امیجیٹ ڈیٹس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں تو 24 رجب فتح خیبر، خیبر کا انتقام ہی تو کربلا میں لیا گیا، 25 رجب ساتویں امام کی شہادت، 26 رجب حضرت ابو طالب کی وفات، جن سے آج تک انتقام لیا جا رہا ہے کہ اس نے رسول کو تحفظ کیوں دیا، 27 رجب روز مبعث، اور 28 رجب امام مظلوم کا سفر۔ تو اب 24 سے لے کے 28 رجب تک کی یہ ساری تاریخ اپنی جگہ اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ ہر ایک کا بیان مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری بن جاتا، کس کو پڑھا جائے کس کو چھوڑا جائے، یہی پریشانی ہر سال رہتی۔ لیکن ان تاریخوں سے ہٹ کے ایک چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ابتدائی دو گزارشات کر رہا ہوں۔ ان تاریخوں سے ہٹ کے معراج، ہمارے یہاں بھی آج کل مشہور ہو گیا ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے، غلط۔ آپ ہماری کتابیں دیکھ لیجئے، اس میں 27 رجب شب معراج کے عنوان سے آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک وہ موٹی سی کتاب جو قرآن کریم کے بعد آپ کو ہر مسجد، ہر امام باڑے، ہر حرم، اب مکہ اور مدینہ بھی جب وارث حقیقی کے ہاتھ میں آئے گا تو وہاں وہ ایک کتاب جو آپ کو نظر آتی ہے آج کل قرآن کے ساتھ، جاہل، عالم، عام آدمی، مجتہد، مرجع، ہر ایک کے بستر کے سرانے وہ ہے مفاتیح الجنان۔ رجب کے سارے اعمال اس میں لکھے ہیں، کتنا لمبا بیان، ساری چیزیں لکھی شیخ عباس قمی نے، 27 رجب کی ساری فضیلت بتائی، سارے اعمال بتائے، ایک جملہ نہیں لکھا کہ آج کی رات شب معراج بھی، کیونکہ نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں جس انداز سے 27 رجب کو منایا جاتا تو اس کی اصل اہمیت اور اصل خوشی ختم ہو جاتی۔ وہ روز مبعث ہے، وہ عید مبعث ہے، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کی آیت اس دن کے حوالے سے آئی ہے، لیکن شب معراج، شب معراج، شب معراج، غالباً معراج پر زندگی میں سب سے زیادہ مجالس و تقریریں میں نے کی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس اہم ترین واقعے کا انکار کر رہا ہوں۔ انٹرنیٹ پہ تو آج کل ہمارے بچے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ایک ای میل بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ آئنسٹائن بھی معراج کے واقعے کو دیکھ کے آغا برجردی کے ہاتھ پہ شیعہ قبول کرتا۔ اس تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آج کا وہ موضوع ہی نہیں۔ تو معراج بہت اہم واقعہ، اور اس معراج کا اتنا اہم مقصد بتایا گیا روایتوں، قرآن نے تو کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی ایک نشانی دکھانے کے لیے لے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نشانی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اعلان بہت اہم واقعہ، سیرت رسول کا غالباً یہ وہ واقعہ ہے کہ جو آج 21 سینچری کی سائنس کو سب سے زیادہ اپیل کر رہا۔
اب چونکہ آج کل تو انگلش کا ماحول ہے تو اپنے مرحوم استاد کے ایک جملے کو نقل تو کر رہا ہوں، مگر اسی توقع کے ساتھ کہ سمجھے گا کوئی نہیں، میں تو موجود ہوں نا سمجھنے کے لیے، میں اس جملے کو سمجھتا بھی ہوں اور اس کا مزہ بھی لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں مرحوم خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی، فرماتے ہیں کہ معراج کیا؟ اب یہ اردو یا عربی ہوتا تو سمجھ میں آتا، گجراتی میں کیا سمجھاؤں یا انگلش میں کیا سمجھاؤں؟ عربی میں اور اردو میں معراج لکھا جاتا ہے میم عین، یہی سے اندازہ ہو گیا کہ مجمع کیا سمجھ رہا ہے، میم عین راج۔ کہا کہ معراج نام ہے میم اور عین کے راج کا، اور جن کی سمجھ میں آیا وہ اس جملے پہ غور کریں کہ محمد اور علی کے راج کا نام ہے۔ کیا راج تھا اس رات کو محمد اور علی کا، میم اور عین کا راج؟ یہ خود اتنا اہم موضوع ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا، زندگی میں اتنی تقریریں میں نے کی کہ بے اختیار جملہ میری زبان پہ غلطی سے آ گیا کہ شاید سب سے زیادہ میں نے تقریریں کی اور لیکن اس کو چھوڑ دیں۔ تو میں معراج کے واقعے کا انکار نہیں کر رہا، نہ اس کی اہمیت کم کر رہا ہوں۔ 2 سال پہلے 28 رجب کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کا کربلا سے بہت گہرا ربط ہے۔ معراج پیغمبر کے عرش معلیٰ پہ جانے کی تاریخ ہے، کربلا حسین 28 رجب حسین کے کربلا معلیٰ آنے کی تاریخ ہے۔ ایک معلیٰ وہ ہے، ایک معلیٰ یہ ہے، تو معراج بہت اہم ہے۔ لیکن ہماری روایات کے مطابق معراج 120 مرتبہ ہوئی۔ سال میں اگر 350 تاریخیں اور اس میں 120 مرتبہ اللہ کے رسول معراج پہ گئے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تیسری رات معراج کی رات ہے۔ کوئی ایک تاریخ مقرر کر کے یہ کہنا کہ 27 رجب ہی معراج ہے، یہ ہمارے کیلنڈر اور ہماری حدیثوں کے اعتبار سے تو صحیح نہیں۔ اور یہ بھی میں واضح کروں کہ شہزادی کونین کا ایک بہت ہی مشہور لقب ہے ہبا۔ ہبا بھی شہزادی کا ایک لقب ہے۔ ہبا کے معنی گفٹ، ہبا کے معنی تحفہ، کیونکہ شہزادی کونین تحفہ معراج ہے۔ روایت ہر ایک کو معلوم کہ جب اللہ کے رسول معراج کے سفر پہ گئے تھے اور جنت کے خاص پھل کو پیغمبر نے نوش فرمایا تھا، تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا تھا نور زہرا کو دنیا میں بھیجنے کا۔ جو معراج ہمارے یہاں پڑھی جاتی وہ ہے حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے درمیان۔ 26 رجب ابو طالب کی وفات، 10 رمضان خدیجہ طاہرہ کی وفات، ان کے بیچ میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی۔ وہ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے جو مشہور معراج، اس وقت تک تو شہزادی کی عمر 5 سال ہو چکی۔ شہزادی اپنی ماں کی وفات سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ وہ کون سی معراج ہے جس میں اللہ کے رسول وہ سیب کھایا جو ذریعہ بنا نور زہرا کے اس دنیا میں آنے کا؟ اور یہ کون سی معراج ہے جو جناب خدیجہ کی وفات سے تقریباً 12 دن پہلے ہو رہی؟ وہ 120 معراجوں میں سے ایک معراج وہ ہے اور ایک معراج یہ۔ اور یہی وجہ کہ معراج کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک اختلاف یہ بھی، یہ ہمارے یہاں نہیں مسلمانوں کے یہاں، کہ معراج کہاں سے ہوئی۔ ابھی جو سب سے آخری زیارت مسجد الحرام خانہ خدا کے صحن میں سعودی حکومت نے کھود کے پھینکی، ابھی یہ جو اس وقت مسجد الحرام کا ایکسپینشن ہو رہا اور مسجد النبوی کا، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو رہی صحیح باقی ماندہ زیارتیں انہیں ختم کیا جائے۔ اب تو کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارا بچہ میڈیا کی وجہ سے اسی دن اس کو معلوم ہو گیا جس دن جناب حجر ابن عدی کے روضے کو توڑا گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ 80 سال پہلے، میں 1400 سال کی بات نہیں کر رہا، 80 سال، جنت البقیع کے روضے منہدم ہوئے، ہندوستان خبر آتے آتے مثلا 2 مہینے گزر گئے، اور اس کے بعد بھی یہی بات، پتہ نہیں خبر کنفرم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ 1 سال لگا اس بات کی تصدیق کو۔ آج
24 گھنٹے کے اندر اندر ساری دنیا حجر ابن عدی کے حوالے سے مجلسیں بھی ہو گئی. یہ حجر ابن عدی کا تذکرہ ویسے ہی میری زبان پہ آ گیا، لیکن 2 جملے اس کے بھی سن لیجیے. عمر بیچارے کا تو ہمارے یہاں ذکر بھی نہیں ہوتا. ان کی بھی قبر کہیں ملے، روضہ بنے، کوئی دشمن اہل بیت توڑے تو ہم کو پتا چلے گا یہ کون ہے. یہ 2 اصحاب مولائے کائنات جن کا تذکرہ آخری وقت میں معاویہ کی زبان پہ تھا. کون آخری وقت؟ یہی رجب، یا 15 رجب یا 22 رجب، اس کے جہنم واصل ہونے کی تاریخ. لیکن حجر ابن عدی پر افسوس کرنے والا ان مظالم کو یاد نہیں کر رہا ہے کہ جو اس نے امام حسن پہ کیے، جو اس نے مولائے کائنات پہ کیے. یہ بھی عجیب طریقہ ہے ظالموں کا، چھوٹے ظلم پہ روتے ہیں، بڑے ظلم کو نظر انداز کر کے. لیکن اس پہ شاید میں تقریر میں آگے چل کے کسی جگہ پہ گفتگو کروں گا. حجر ابن عدی ایسی مظلومانہ شہادت کہ معاویہ بھی وقت آخر یہی 2 جملے کہتے کہتے دنیا سے گیا. توبہ نہیں کی. جو وقت آخر اس کی تکلیف تھی، جس درد میں وہ مبتلا تھا، یا تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ یقیناً میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کے نتیجے میں مجھے یہ تکلیف سامنا کرنا پڑ رہی ہے. وہ 2 جملے حجر ابن عدی. آج کی بات سارے میڈیا کے ساتھ 1.5 مہینہ ہو گئے، اب تک پتا چل سکا کہ صحیح واقعہ کیا تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اسلام میں ایک ہی چیز سب سے اہم واجب نظر آتا، جتنا علماء اور مجتہدین کی برائی کر سکتے ہو تو برائی کرو. دیکھیں ہمارے علماء 1400 سال گزر گئے، یہ نہیں طے کر پائے کہ فلاں کی شہادت کی تاریخ کیا ہے. ہمارے علماء یہ نہیں طے کر پائے کہ فلاں کا روضہ کہاں. ابھی اگر میں 2-4 مثالیں دوں گا بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ثواب کی نیت سے اس مجلس میں آئے، آپ کو جانا کہیں اور ہے، مجھے بھی جانا ہے، اس لیے میں بات کو مختصر رکھتا ہوں. لیکن 1400 سال پہلے چھوڑیے، آج کا بھی کتنا طاقتور، کتنا پاورفل. کسی کو اب تک پتا چل سکا کہ حجر کے روضے پہ کیا ظلم ہوا؟ ابھی تک 3 مختلف باتیں آ رہی. کون کنفرم کرے؟ وہی ظالمی تو کنفرم کر سکتے ہیں جو وہاں پہ تھے. پہلی بات تو یہی آ رہی جی انہوں نے قبر کھودی اور حجر کی میت ریمینز. اب یہ ریمینز کا لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہیدان راہ خدا کے لاشیں زمین میں کبھی خراب نہیں ہوتے. یہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ریمینز، وہ ہم لے گئے اٹھا. مگر یہ بھی تو کہا جا رہا کہ انہوں نے قبر کھودی، لاشا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور پلک جھپکنے میں غائب ہو گئے. مگر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا 1400 سال کے نتیجے گراؤنڈ لیول بہت اونچا ہو چکا، اصل قبر بہت نیچے. روضہ توڑ دیا، زرعی منہدم کر دی، قبر شروع کر دیا کھودنا. لیکن ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ جہاں پہ اصلی جسم تھا، اور اتنی دیر میں اطراف کے صاحبان ایمان اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اس روضے کے تحفظ کے لیے آئے اور ان دشمنوں کو بھاگنا پڑا. بالکل دوسرا معجزے والا. دوسرا قول کہ میت نظر آئی اور غائب ہو گئی. تیسرا یہ کہ وہاں تک گئے ہی نہیں. آپ میں سے ہر ایک کو معلوم سوائے ایک روضے کے جو مولا کا، باقی جتنے معصومین سب زمین کی بہت گہرائی کے اندر، جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے زری پہ زیارت پڑھتے ہیں، ہم وہاں نہیں ہے، تہ خانے میں. وہ تہ خانے میں بھی نہیں ہے، اس کے بھی نیچے. جناب عباس کے روضے میں لوگ پہلے تہ خانے میں پہنچ جاتے تھے، قبر وہاں بھی نہیں، قبر اس کے بھی نیچے. صرف ایک مولا متقیان کی زری جہاں پہ ہے گراؤنڈ لیول، وہیں پہ مولا کی قبر بھی، اور جس کی اور دلیلوں میں وہ 2 انگلیاں بھی شامل.
جو آج بھی زری میں انگلیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں. لیکن خیر یہ تو میں بہت تو حجر ابن عدی 1400 سال پہلے جب دفن کیے گئے وہ لیول نہیں تھا کہ جو آج ہماری قبروں کا. دشمن وہاں تک پہنچ نہیں پایا. یہ 3 خبریں ہیں. میں حیدرآباد کے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں تو یہ خبریں نہ بن جائیں گے. خبر یعنی نیوز، گریوز کے معنوں میں نہیں. میں نے کہا نا 3 خبریں ہیں. اب آپ سمجھیں گے وہ گریو والی خبر نہیں، وہ نہیں، بلکہ نیوز. 3 مختلف قسم کی نیوز. کب 21st سینچری، کب ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی میں، کب جب سیکنڈوں میں خالی نیوز ہی اسپریڈ نہیں ہوتی ہے، اس کی تصویریں، اس کے کلپ یہ بھی پہنچ جاتے ہیں. وہاں نہیں پتہ چل پا رہا. 1400 سال پہلے دشمنان اہل بیت اطہار پر جو ظلم کیا ان میں یہ بھی تھا کہ ان کے حالات، ان کے واقعات، حتیٰ بعض جگہوں میں نشان قبر، ایک سے زیادہ جگہ چھپ بنانا پڑے ان دشمنوں کی وجہ سے. اور صرف ایک جملہ 24 رجب سے 28 رجب تک کی باتیں تو میں نے بتا. بعض روایتوں کے مطابق 2 دن کے بعد شہزادی ثانیہ زہرا کی ولادت کی رات ہے. تو اب کربلا کا واقعہ وہ تو بالکل ہی چھپ جانا چاہیے. جب آج 1400 سال کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ واقعہ ہوا کیا، کتنے آرام سے اس کو ٹویسٹ کر دیا گیا. اب دیکھیے یہ بھی سن لیجیے. آپ صاحبان ایمان کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور یہ سن رہے ہیں کہ حجر ابن عدی کے روضے کو تو یقیناً منہدم کیا گیا. چلیے جناب جعفر طیار کے روضے کو تو خالی آگ لگائی گئی. خالی آگ کو چھوٹا جملہ نہیں، میں ایز کمپیئر ٹو جناب حجر کہہ رہا ہوں. مگر جب ایک پریشر بنا، ہر آواز اپنا اثر رکھتی ہے، ہر احتجاج اپنا اثر رکھتا ہے، چاہے ہم خود اس کی اہمیت کو نہ جانتے ہیں. آج عرب دنیا میں اس واقعے کو ٹویسٹ کر دیا گیا. دشمنان اہل بیت کے چینلز دیکھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حجر کا روزہ توڑا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیرین آرمی، اصحاب رسول. اب انہوں نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ایک پوائنٹ یہ بھی بڑھا دیا. یہ صحابہ کے دشمن ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ حجر ابن عدی جیسے صحابی کے روزے کو اس فوج نے توڑ کے رکھ دیا. اور آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا ان کی بات پہ یقین کر کے بیٹھی. واقعے پہ دونوں متفق ہو گئے. ہمیں بھی پتا ہے کہ روزہ توڑا گیا، ان کو بھی پتا. ہم کہتے ہیں انہوں نے توڑا، وہ کہتے ہیں ہم نے توڑا، اور وہ اپنے پروپیگنڈے کو زیادہ پھیلا پا رہے ہیں. کربلا کے جنگل میں ایک واقعہ پیش آیا. کیا تھی اس کی تفصیلات؟ کیوں یہ واقعہ پیش آئے؟ کس طرح سے، کس مظلومیت کے ساتھ یہ لوگ شہید کیے گئے؟ کون بتانے والا تھا؟ وہاں آج کی طرح کا تو کوئی میڈیا بھی نہ تھا، ون سائیڈڈ میڈیا تھا. آج تو پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں 2 خبریں اس وقت ایک طرفہ، صرف یزید جو وہ کہے گا. میں اس سے پہلے بھی ایک بار میلبرن میں پڑھ چکا ہوں، اس گھر میں نہیں. ذرا سی انسان کو عقل میں استعمال کرنا. غدیر کا واقعہ 1,20,000 اصحاب کے درمیان پیش آیا. لوگ بھول گئے اور واقعا بھول گئے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ یاد ہے جان بوجھ کے نہیں بتا رہے ہیں، ایک نہیں واقعا بھول گئے. آج بھی اگر ہمارا آپ کا کوئی غیر شیعہ دوست یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا غدیر کیا ہے، تو 99% وہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم. وہ 1% جو انتہائی متاثر ہے ان کی بات چھوڑی، نہیں معلوم ان کو، بھلا دیا. کربلا کا واقعہ کوئی نہیں بھولا. حتیٰ جو باقاعدہ بڑے آرگنائز طریقے سے کربلا کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے پچھلے 15-20 سال میں، وہ بھی سب مر گئے. کربلا آج بھی ہر ایک کو یاد. وہاں 1,20,000 مسلمانوں کے درمیان جو سارے حاجی مسلمان تھے، اللہ کے رسول نے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے کربلا غدیر یاد دلائے. وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ میرا جو کہ اسٹائل ہی نہیں، اس اہتمام کے ساتھ بٹھایا گیا.
اس انداز کے ساتھ مجمع کو تیار کیا گیا کہ کوئی یہ بھی نہیں بہانہ کر سکتا کہ یا رسول اللہ ذرا آپ کی تقریر لمبی ہو گئی تھی، میں رات بھر کا جاگا تھا، 1 منٹ کے لیے مجھے نیند آ گئی تھی۔ بعض لوگوں کو 1.5 گھنٹے کی تقریر میں اسی 1.5 منٹ میں نیند آتی جہاں کوئی ایسی بات کہی جائے جو ان کے خلاف جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی سب یاد ہے، اس کے بعد بھی سب یاد ہے، کہہ سکتے تھے۔ اگرچہ اللہ کے رسول جلتی دھوپ کا اہتمام کر کے مجمع کو اتنا زیادہ بیدار رکھا، لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے تو پیغمبر نے اس پہ اکتفا نہیں کی۔ باری باری ہر آدمی آئے گا، علی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا۔ اب یہ بہانہ کہا گیا کہ میں سو گیا، یہ بہانہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ میں بہت پیچھے بیٹھا تھا، آواز صاف نہیں آ رہی تھی، سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا، اتنا تو نظر آ گیا۔ جو روایت بنا دی گئی نا کہ علی نے کچھ کنیزیں اپنے گھر میں رکھ لی تھی، اس پہ کمپلین کی گئی تو پیغمبر نے علی کی صفائی پیش کرنے کے لیے غدیر کا واقعہ کیا۔ وہ دور والا کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بس یہ نظر آ رہا تھا علی آپ کے ہاتھ میں، یہ پتہ نہیں تھا کیوں، بہت دور سے آپ باری باری 3 دن 2 باتوں کا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ نے ہر ایک سے کہا کہ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہنا پڑے گا کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے ہیں۔ 2 باتوں کا خیال کیا۔ وقت نماز آیا، کہا بیعت رک، علی کی ولایت کا اقرار روک دو، نماز پڑھو اور اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ چلے۔ اور نمبر 2 عورتیں، ایکسیمپشن ان کو بھی نہیں، لیکن کہا کہ نہیں، علی جیسا معصوم جو امت کا باپ ہے، یہ عورت علی کی بیٹی ہے، کہا کہ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ، عورت اور مرد کا جو مسئلہ اسلام میں وہ اپنی جگہ، پانی کے ایک برتن میں ایک طرف علی ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک طرف وہ خاتون ہاتھ ڈالتی ہیں، اس طرح سے بیعت کی گئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں تو حجاب عورت سے ہاتھ میں لانا، ہر ایک کو ماں بہن سمجھ کر یا کہہ کر یہ سمجھنا کہ اسلام کی شریعت ختم، ایک عام چیز ہے، لیکن غدیر کے میدان میں جہاں اللہ کا رسول ایک مسلمان کو بھی یہ بہانہ نہیں بنانے دینا چاہتا تھا، یہ ایکسکیوز کسی کے پاس نہ رہے۔ وہاں نماز کا خیال کیا گیا، اول وقت میں نماز پڑھی جائے گی، چاہے اس کے لیے۔ اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھر اس کو یہاں پر بھی دوہرا دوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے جب کسی اہم ترین عبادت کو روکا جائے کسی مقصد کے لیے تو خود وہ مقصد کتنا اہم ہوگا جس کے لیے یہ عبادت روکی گئی۔ کائنات میں ولایت علی کے اعلان سے بڑھ کر کوئی اعلان ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو 1,24,000 انبیاء کے سردار محمد تمہاری ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہ کرو۔ ہماری عبادت ظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری عبادت کی اہمیت کیا۔ رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا ساری رسالت ختم جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہیں ہوگا، اعلان نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی وقت نماز آتا ہے ویسے ہی ایک مرتبہ کہا گیا، اور نماز بھی ولایت علی ہی کا ایک اقرار ہے۔ وہ نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا، وہ سمجھتے نماز علی کے خلاف کوئی چیز بنائی جا رہی ہے۔ نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ نماز کے اندر ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم نے مان لیا کہ اس میں سارے آل محمد آ گئے، اہل بیت آ گئے، تشہود میں شافعی امام شافعی کہہ گئے کیا اہل بیت رسالت تمہاری عظمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ نماز ہی قبول نہیں ہے جب تک کہ تم پر درود نہ بھیجا جائے۔ مگر اب ہمارے ایک تو وہ گروہ جو زبردستی تشہود کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا چاہ رہا، جب ان سے کہا جاتا ہے آلریڈی تشہود میں جملہ موجود اور اس طرح سے موجود ہے کہ سارا عالم اسلام پڑھ رہا، آپ کو کیا مزہ آتا کہ مسلمانوں کو آپ اس اسٹیج پہ لے جائیں کہ جہاں وہ درود بھی نماز سے نکال دیں گے، انہیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا۔ علی کی ولایت اور فضیلت کا اعلان
دشمن کی زبان پہ ہو تو مومن کو خوش ہونا چاہیے. کہا لیکن اس کے اندر علی تو ہے نہیں. آل محمد ہے. آل محمد, پھر آل محمد کسے کہتے؟ آل محمد اولاد. شہید باقر صدر کا واقعہ پڑھتا ہوں جسے پڑھنے کا وقت نہیں. ابھی تو میں سورہ مدثر سے سلسلہ ملا بھی نہیں سکا ہوں. یہ تو 2 تمہیدی باتوں کا بیان ہو رہا ہے تو جلدی سے ختم کروں. پہلی بات تو یہ, آل محمد کے معنی اولاد اردو میں ہوں, نماز عربی میں, درود عربی میں. دوسری بات جو اصل بات ہے, چنانچہ اب ہمارے یہاں درود بھی ذرا بدل دیا گیا, اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد. یہ درود ہونے لگا. نہیں, عجیب عجیب مسئلے قوم میں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ایک مسئلے سے فارغ نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس 10 نئے مسئلے آ گئے. میں نے کہا جو کام دشمن نہ کر سکا وہ آپ نے کر کے دیکھا. تو مولانا کیا کہا؟ بھائی اس درود کے اندر علی نہیں ہے, علی ہونا چاہیے. چلے ہم تشہد میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں لیکن درود. 8ویں امام کا واقعہ اگرچہ وہ آئے کسی اور کانٹیکس میں, لیکن درود میں علی ہیں اگر وہ جملہ ذہن میں رکھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7ویں کا واقعہ. چلے میں 7ویں کا کہہ دوں تاکہ 25 رجب کا بھی ایک حق ادا ہو جائے. اگر 7ویں کا ہے تو مامون رشید عباسی, ہارون رشید عباسی. 8ویں کا تھا تو مامون, ورنہ 7ویں کا ہے تو ہارون. سوال کر رہا, اگرچہ یہاں بھی یہ اختلاف ہے کہ سوال بغداد میں کیا یا مدینے میں کیا جس دن 7ویں امام کو گرفتار کرنے آیا تھا. لیکن بہرحال روایت کو میں بہت پیچیدہ نہیں بناتا. شہر مدینہ, ہارون رشید مسجد النبوی میں انٹر ہوا. پوری مسجد بھری ہوئی ہے کیونکہ یہ حج کا مجمع. حج میں مسجد النبوی میں سب سے زیادہ رش ہوتا, حج کا مجمع. اس سے معلوم کہ مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میری خلافت پر شک میں ہے کہ آخر یہ میں کس بنیاد پہ خلیفہ بنا. اب انڈائریکٹ وے سارے مسلمانوں کے درمیان پہنچا. ہر مسلمان سلام کر رہا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارا سلام کیجیے. اس نے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اخی وابن امی, اے میرے بھائی, اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام لیجیے. بتانا چاہتا تم امتی ہو و رسول, تمہارا ان کا آقا غلام کا رشتہ ہے, ہمارے تو گھر والے, ہمارے تو بھائی ہیں, ہمارے تو چچا کے بیٹے ہیں. 7واں امام بھی مجمع میں. ایک ظالم اپنے ظالمانہ حکومت کو پیغمبر کے رشتے سے ثابت کرنا چاہ رہا, یہ برداشت نہ کیا. معلوم ہے میرے اس جملے کے نتیجے میں اسی مسجد میں ابھی میرے ہاتھ میں ہتھکڑی پڑے گی, میرے پاؤں میں بیڑی پڑے گی. اسی جملے کے فوراً بعد گرفتار ہوئے. امام آگے بڑھے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب امام آگے بڑھتے ہیں تو مجمع کس طرح چھٹ جاتا ہے, فرزدق سے جا کے پوچھیے. تو ایک بار امام کو آگے بڑھتا دیکھ کر مجمع خالی حجر اسود سے نہیں ہٹتا ہے, روضہ رسول سے بھی ہٹ گئے, قبر رسول. امام آ گیا, وہ کہتا السلام علیکم یا ابن امی, اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام. امام آگے بڑھے اور کہا السلام علیکم یا جدی, اے میرے جد, اے میرے نانا, آپ کو میرا سلام. چچا کا بیٹا پھر بھی ذرا دور کا رشتہ, جد اور اولاد کا رشتہ قریب کا ہے کہ اگر تو چچا کا بیٹا ہونے کی بنا پر خلافت کا حقدار ہے تو یہ تو ہمارے جد ہیں. اس وقت ہارون نے ایک جملہ کہا جو میں ان لوگوں کو جواب میں کہتا ہوں. ہارون نے ایک مرتبہ کہا آپ لوگ بھی کیسی باتیں کرتے, رسول اللہ کے 2 چچا تھے, ایک عباس تھے وہ میرے بزرگ, ایک ابو طالب تھے وہ آپ کے بزرگ. 2 چچا, ایک کی اولاد میں آپ ہیں, ایک کی اولاد میں ہوں, فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ اگر ابھی رسول اپنے قبر سے باہر آ جائیں اور کہیں کہ ہارون میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تیار ہوگا کہ نہیں؟ تڑپ کے کہا کہ اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہوگی.
رسول میری بیٹی کا رشتہ لے، اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہے؟ مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ کہا بھئی یہی فرق ہے تو تو نے بتا دیا۔ رسول قبر سے نکل کے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ ہماری بیٹی خود رسول کی بیٹی ہے، ہماری بیٹیاں رسول پہ حرام ہے، رسول ہماری بیٹیوں پہ حرام۔ فرق یہی ہو گئے، ایک ہی خون ہے۔ ایک مرتبہ جواب دیا صاحب میں کہ ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا مگر آپ کی بیٹیاں تو علی سے سلسلہ چلا۔ علی کہا کیا تجھے نہیں پتا علی نفس رسول ہیں؟ تو رسول اور علی میں فرق نہیں ہے، اولاد علی کی ہوگی، مگر علی نفس رسول ہے تو اولاد رسول کی مانی جائے گی۔ جب علی نفس رسول ہیں، علی اس طرح سے رسول کے ساتھ ہیں، الگ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر مجھے اپنے مرحوم استاد یاد آ گیا، ان کا ایک جملہ سن لیجیے تو اس جملے کو مکمل کر کے پھر میں اپنی مجلس شروع کروں۔ میں نے بانی مجلس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میلبرن میں کم ہوتے 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 میری صرف سال میں ایک مجلس رہ گئی، اس میں بھی میں ٹائم کی پابندی نہیں برداشت کروں گا، آپ آنے والے مجمع کو بھی بتا دیجیے، اور کوئی میری شرط نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک جملہ عرض کروں اور اس کے بعد پھر اس اصل مسئلے پر آؤں، لیکن پہلے اپنے مرحوم استاد کا ایک جملہ جو آج کل بہت مشہور ہو گیا، ہر آدمی ان کے حوالے سے پڑھتا، 27 رجب پیغمبر کا اعلان رسالت کا دن، اللہ کے رسول، شاید میں نے بھی 4 سال پہلے ہی آپ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پچھلے سال کی کوئی بات یاد نہیں ہے تو 4 سال پہلے کی کیسے یاد ہوگی؟ چنانچہ البتہ سنا آپ نے بہت سے لوگوں سے ہوگا، اعلان رسالت کے بعد اللہ کا رسول تبلیغ کے لیے گیا، سارا دن تبلیغ کی، شام کو آیا، میرے مولا گھر میں ہے، گھبرا گئے، اللہ کے رسول زخمی آئے، سر سے پیر تک زخمی، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ زخمی کیسے ہو گئے؟ کہا عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اپنی عورتوں، راستے میں کانٹے بچھائے، چھت پر سے کوڑا پھینکا گیا، اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے راستے میں پتھر مار رہے۔ اعلان رسالت، تبلیغ رسالت، میرے مولا نے سنا، مرتبہ کھڑک کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کل دعوت ذی العشیرہ میں وعدہ کیا تھا آپ کی مدد کروں گا، یہ کیسی مدد ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آج زخمی ہو گئے، کل علی آپ کے ساتھ چلے۔ اگلے دن بچے پھر تیار، ایسی چیزوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو بڑا مزہ آتا۔ عام حالات میں ماں باپ ڈانٹتے ہیں، یہاں تو ماں باپ خود اکسا رہے ہیں کہ بیٹا اچھی طریقے سے پتھر مار کے آؤ، اور جوش کے ساتھ آئے۔ یہ پرانا زمانہ جب آئی فون اور آئی پیڈ نہیں تھے، ورنہ آج کل بچوں کے پاس ٹائم کہاں ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز۔ بچے پتھر لے کے کھڑے، ایک بار دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے، پتھر پھینکنا چاہے، میرے مولا نے کھجور کی گٹلیوں سے سارے بچوں کو بھگا دیا۔ میں واقعے کی تفصیل میں ٹائم کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، ہر ایک نے سنا ہوا بھی، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی وآل محمد کہنے والا دشمنان اہل بیت کی کتنی بڑی سازش کو کامیاب کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں علی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ایسے بہت تماشے ہماری قوم میں ہو رہے ہیں، کبھی تفصیل سے وقت ملا لمبی گفتگو کا، یعنی مسلسل 3-4 دن تو یہ باتیں آ سکتی۔ اب میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے، کل بھی رسالت عید مبعث 27 رجب اعلان رسالت کی تاریخ، تبلیغ کے لیے گئی اور آج بھی گئی۔ کل رسالت گئی تھی تو زخمی ہو کے آئی تھی، آج رسالت تبلیغ کے لیے گئی تو جس طرح گئی اسی انداز سے اسی شان کے ساتھ واپس آئی۔ کل اور آج میں فرق کیا؟ توحید تو کل بھی تھی اور توحید آج بھی ہے، رسالت کل بھی تھی، رسالت آج بھی ہے، قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ کل بھی تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی ہے، محمد الرسول اللہ کل بھی تھا، محمد الرسول اللہ آج بھی ہے، ملائکہ کل بھی تھے، ملائکہ آج بھی ہے، جبرائیل محافظ کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل سب کچھ تھے، پھر رسالت زخمی، اور آج وہی رسالت محفوظ ہے۔ کا فرق صرف یہ کہ کل سب کچھ تھا،
ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, अलीउल वलीउल्लाह न था तो रिसालत जख्मी हो गई। आज अलीउल वलीउल्लाह है, रिसालत महफूज हुई, लेकिन नहीं, कल भी अलीउल वलीउल्लाह था। अगर अली घर में बैठे हैं तो क्या अलीउल वलीउल्लाह न रहे? जमीन पे रहे कि आसमान पे रहे, घर में रहे कि कब्र में रहे, अली हर जगह वली है। फर्क एक था, कल भी अलीउल वलीउल्लाह था, आज भी अलीउल वलीउल्लाह है। कल अलीउल वलीउल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में फासला था। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाजारों में था, अलीउल वलीउल्लाह घर में था, तो रिसालत जख्मी हो गई। आज अलीउल वलीउल्लाह बिना फसल आ गया तो रिसालत बच गई। रिसालत को बचाना है तो अलीउल वलीउल्लाह को बिना फसल मानना पड़ेगा। कि अली और रसूल एक हैं, एक नूर के जुग, चुनाचे नफ्से रसूल हैं, एक हैं, उनकी औलाद रसूल की औलाद। जब हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद में अली आ गए, अली शामिल हो गए, नफ्से रसूल आ गया। जिसने अली को अलग किया वो तो गोया ये साबित करना चाह रहा है मोहम्मद अलग होते हैं, अली अलग होते हैं। और जिसने सिर्फ एक मोहम्मद कहा उसने ये साबित किया अली मोहम्मद का जुज़ है, अली मोहम्मद का हिस्सा है, अली मोहम्मद का हिस्सा है। जब मोहम्मद कहोगे अली खुद ब खुद आ जाएगा। इस विलायत अली के ऐलान को शब-ए मेराज देने के लिए रसूल को आसमान में बुलाया गया। मगर ये जुमला मैं कह रहा था कि इतनी बड़ी इबादत अगर जब वक्त नमाज आया रोक लिया गया। गदीर के ऐलान, जबकि खुद नमाज मैंने कहा जब आपने नमाज के आखिर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहा, यही विलायत अली का सबसे बड़ा ऐलान है। यही अली के बिना फजल मोहम्मद का हिस्सा होने का ऐलान है। मगर नमाज रोक लिया गया। दो चीजें बहुत अहम, विलायत का ऐलान रोका गया वक्त नमाज, और आजादारी रोकी गई। आजादारी कभी रोकी जा सकती? ये तो कैसी इबादत है जो ज़मान व मकान व शर्त व मुकद्दमात व वाजिबात किसी की मोहताज नहीं, हर हालत में हो सकती, होनी चाहिए और होती है। नमाज के लिए बहुत शराइत है, रोजे के लिए बहुत शराइत है, हज के लिए बहुत शराइत है। आजादारी तो बगैर किसी शर्त हर हालत में होती है। और हमारी आजादारी तो खैर बहुत कीमती है, लेकिन ज़हरा जैसी हमारी आजादारी नहीं है। तो अगर ज़हरा कभी आजादारी कर रही, तारीख में है कि 95 दिन बाद के बाद होने वाली ज़हरा एक मरतबा अपनी आजादारी को रोका। तारीख का जुमला तबस्समत, फातिमा मुस्कुराने लगी। मुस्कुराहट का मतलब यह है कि 5 सेकंड में, ज्यादा लंबी बात नहीं करता, 10 सेकंड फातिमा ने अपनी आजादारी रोक दी, तभी तो मुस्कुराएंगी ना। 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, इसके लिए भी अगर फातिमा की आजादारी रोकी जाए तो कितना बड़ा मसला होगा, कितना अहम मसला होगा, कितना अहम पैगाम होगा। और आपको याद है क्योंकि पिछले महीने, ये रजब है, पिछला महीना शहजादी की शहादत भी आपने मनाई, शहजादी की विलादत, पूरा महीना फातिमा का बयान आपने सुना। किस लिए रोका गया? जब अस्मा बिनते उमैस ने यह बताया कि मुल्क के हबशा में किस तरह से जनाजे उठाए जाते हैं, फातिमा परेशान है ना कि मेरे मरने के बाद वसीयत कर चुकी है रात के अंधेरे में जनाजा उठे, सिवाय 7 आदमियों के कोई 8वां आने ना पाए। ये 7 वो हैं जो अपनी आंखें फोड़ लेंगे, निकाय उठा नहीं सकते ज़हरा के सामने। उसके बावजूद अस्मा से कह रही हैं कि अरब जिस तरह अपनी औरतों का जनाजा उठाते हैं, एक चादर डाल देते हैं मैयत। अस्मा ने कहा नहीं, मैंने हबशा में देखा गहवारा डाला जाता है, जिसके बाद पता भी नहीं चलता अंदर मैयत भी है कि नहीं। जैसे ही ये जुमला फातिमा ने सुना, बल्कि अस्मा ने गहवारा बना के दिखाया। फतबस्समत फातिमा, फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कौन फातिमा? जो 95 दिन के तक सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्ना कह के मुसलसल बाबा का मातम कर रही है। जब पता चला रात के अंधेरे का हिजाब बच रहा है, अपने मातम को रोका, मुस्कुराई, चाहे 5 सेकंड के लिए सही। फातिमा कौन?
اگر زینب عالمہ خیر معلمہ ہے تو فاطمہ تو زینب کی بھی ماں. اگر معصومین کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ غلام سے کہیں کہ ہماری دادی فاطمہ کی کتاب لاؤ، مصحف فاطمہ میں پڑھوں گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو فاطمہ وہ نہیں جانتی ہے جو اسما جانتی. یہ کیسے ہو سکتا؟ مسئلہ اپنے جاننے کا نہیں تھا، مسئلہ ہمارے گھر میں ایک میسج دینے کا تھا. تمہارے گھر میں حجاب کتنا عقیل بنا دیا گیا، تمہارے گھر میں حجاب کس انداز سے اس طرح نکال دیا گیا کہ چلے الحمدللہ مجلسوں میں پھر بھی عورتیں حجاب کے ساتھ آ جاتی. مگر شاپنگ سینٹرز، برتھ ڈے پارٹیز، شادی بیاہ کی تقریبات. حیدرآبادی کے ایک مومن مجھے ملے تھے نارتھ امریکہ. مولانا آپ کی ایک مجلس سنی جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ جی دولہا اپنی دلہن کو بعد میں دیکھتا ہے، ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھتا. یہ اس وقت کی بات تھی جب دلہنوں کا پردہ دولہا سے ہوتا تھا. اب تو خدا سلامت رکھے یا غارت کرے اس فیس بک کو اور اس سے متعلقہ ساری باتوں کو. کہا مولانا وہ دے گا، اس کے بعد تو ہم نے ارادہ کر دی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ویڈیو گرافر نہیں آئے. الحمدللہ بڑی اچھی آپ نے شادی کی، ویڈیو گرافری نہیں کہا ہوئی. وہ سارے جو کزن اور جتنے خاندان کے لڑکے تھے ان سب نے آ کے فوٹو کھینچے اور ویڈیو بنائی. سر پکڑ لیا. فرق کیا کیا؟ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے، وقت ختم تو نہیں ہو گیا میرے لیے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کزن زیادہ خطرناک ہے خیر کے مقابلے میں. اور اس کی پوری تفصیل ہے جس کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات سن لی، جو ساری دنیا میں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ چائلڈ ایبیوز کا شکار زیادہ تر وہ بچے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں سڑک پہ گھومنے والا ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہو یا خاندان کا ایک نامحرم کزن ہو. دونوں اسلام کی نگاہ میں برابر ہے، بلکہ اس کا گناہ زیادہ ہے. وقت کم ہے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ دو جملے، ولایت علی جیسی اہم ترین عبادت اور عزائے زہرا جیسی افضل ترین عبادت، دونوں کو روکا گیا. یہاں پہ جب وقت نماز آیا، وہاں پہ وقت جب مسئلہ حجاب آیا. یہ پیغامات کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ حسین کربلا گئے کیوں تھے، بات مجھے وہاں تک لے جانا تھا. یہ شب معراج اللہ کا رسول آسمانوں پہ لے جایا گیا، ولایت علی کا اعلان شب معراج کیا گیا. رسول نے دنیا میں جب یہ اعلان ہمیں پہنچایا تو نماز کے ساتھ میں لا کے پہنچا. اور یہ جملہ تو ہر سال میں کہتا ہوں، اس سال بھی سن لیجیے. اور اصل میں تو نماز ہے بھی تحفہ معراج. اس معراج کے سفر میں پیغمبر کو یہ نماز اس طرح ملی ہے جیسے ہمارے بچے، میرے ساتھ بھی یہ گزرا ہے. میں بہت زیادہ ٹریولنگ کیا کرتا ہوں اور کافی عرصے سے اتنی ٹریولنگ ہو رہی، بلکہ اب تو وقت آ گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹریولنگ کم کرے. لیکن خیر وہی غلط بات، شروع میں ٹریولنگ ہوتی تھی تو نیا آدمی تو ہر چیز میں اسے بہت زیادہ جوش ہوتا. چنانچہ واپس آگے بتاتا بھائی میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. اب یہ اس وقت تک میڈیا ایسا نہیں تھا کہ بچے ہم سے زیادہ انٹرنیٹ پر اور آئی پیڈ پر ان چیزوں پہ ہر چیز دیکھ چکے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی دیکھ چکے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیجیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی انگلینڈ گیا تو یہ دیکھا اور امریکہ گیا تو یہ دیکھا. تو بچہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ بابا آپ اکیلے سب گھوم کے آ گئے، مجھے نہیں لے گئے اپنے ساتھ. یہ فطرت ہے بچے کی. اللہ کے رسول معراج کا سفر کر گیا، اب بتا رہے ہیں اپنے اصحاب کو کہ میں نے معراج میں کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں گیا. پہلے آسمان سے ساتویں آسمان کا بیان، اس دنیا کے شبیہ والے کعبے کے مقابلے میں ساتویں آسمان کے اصلی کعبے کا بیان. شبیہ کو بدعت کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں
کہ جس خانے خدا کا تباہ کر رہے ہیں یہ بھی شبیہ اصلی کعبہ تو ساتویں آسمان پر ہے. کوثر کا ذکر کیا, تسنیم کا ذکر کیا, سلسبیل کا ذکر کیا, پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ جگہ آ گئی کہ یہاں جبرائیل رک گئے. بیری کا دھڑا آگے نہیں بڑھ سکتا. لو جاوزت انمولتا لا ترکتو, انمولا انگشت شہادت کی پہلی پو, اس کے برابر بھی آگے بڑھوں تو لا ترکتو, بالوں پر جل کے رہ جائیں گے. جبرائیل کے بالوں پر جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالین پہن کے چل رہے ہیں. خطبہ کا جملہ وہ بھی بتایا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے کیا دیکھ. اصحاب رسول, چاہنے والے, سلمان و ابو ذر کی کیٹیگری کے, جعفر طیار و عقیل کی کیٹیگری کے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ یا رسول اللہ کے سب اکیلے اکیلے دیکھ کے آ گئے, ہمیں نہیں لے گئے. پیغمبر نے کہا کیا چاہیے؟ کہا آپ کو معراج ملی, ہمیں بھی معراج چاہیے. کہا تمہیں بھی معراج دے رہا ہوں. اور پھر وہ جملہ کا الصلاۃ معراج المومن, یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. جس طرح اس رات کو میں ساتویں آسمان تک پہنچا, جب مومن نماز پڑھتا ہے اللہ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس وقت ہاتھ بڑھا کے اللہ کو چھو لے, یعنی جو مانگنا چاہے مانگ لے, جو اللہ چاہے جو یہ مانگے گا اللہ اسی وقت عطا کرے گا. ہر نماز مومن کی معراج. اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے, چھونا ہی نمانا. جو میں نے کہہ دیا اتنا قریب ہے جسے قرآن نے کہا وَقَابَ قَابَ قَوْسَيْن اور ادنا, دو کمانوں کا فاصلہ. اور انگریزی کا محاورہ ہے ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس. یہ ہر نماز میں تم اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہو. کبھی نماز کی قنوت کی دعا میں اپنی حاجت شامل کر کے دیکھیے کتنے جلدی پوری ہوگی. عباس کے لیے علی نماز شب کے قنوت میں دعا مانگتے تھے, سکینہ کے لیے حسین نماز شب کے قنوت میں دعا مانگتے تھے. وہ رخصت آخر میں زینب سے نماز شب کے قنوت میں اپنا ذکر کرنے کی وصیت کی تھی. اور نماز شب سنت نماز, واجب نماز سنت نماز سے اہم اور افضل ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے رسول نے یہ معراج عطا کی ہے بشکل نماز, لیکن کچھ زیادہ ذکر نماز کا ہو گیا. اللہ کا رسول ولایت علی کے اعلان کو لینے کے لیے آسمان پہ گیا, یہ اعلان لے کے واپس آیا. اللہ کے رسول جو اعلان اللہ سے لے کے آئے امت نے سب قبول کر لیے, بس یہ ولایت قبول نہیں ہو رہی. یہی جواب عمر سعد کا بھی تھا, یہی جواب زمانے کے امام کا بھی. تب اللہ تبرہ جب عمر سعد نے پوچھا تھا کہ اے عمر سعد سے جب آقا حسین نے پوچھا تھا کیا پسر سعد تو مجھے بھی جانتا ہے اور میرے خانوادے کو بھی, آخر تو میرے خلاف مقتل میں یہ اتنی بڑی فوج لے کے کیوں آئے؟ ہر ایک کو پتا ہے اس کا جواب بہت چھوٹا, بغضاً بے ابیک. اے حسین ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں, صرف تمہارے بابا کا بغض و عداوت ہے جس کی وجہ سے ہم اس میدان میں آئے. کو معلوم امام زمانہ دعائے نطبہ میں فرماتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں احقاد البدریہ والحنینیہ. تو آپ دیکھیں کہ ولایت علی کا اعلان وہ جو سبب بنا کربلا کے واقعے. ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں, اسی کی تشریح کر کے مسائل پہ آؤ. جملہ کہتے ہیں کہ حسین غدیر کے دن کی قربانی. اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو شاید حسین کو اس طرح شہید نہ کیا جاتا. یہ غدیر کا اعلان ہے جس کے نتیجے میں ابھی پرسوں بھی پنجن سینٹر میں مولانا ابو القاسم صاحب جو مجلس پڑھ رہے تھے اور جس میں ساتویں امام کا ایک واقعہ کوٹ کیا, تو ایسے کئی واقعات بعد میں آتے ہیں. جب کسی نے فدق دینا چاہی تو امام نے کہا فدق ایک بھاگ نہیں ہے, پوری خلافت اسلامی ہمارا حق ہے. مگر بات بہت پہلے آئے گی اگر میں وہ واقعات کوٹ کروں گا. مگر یہاں پہ ایک بہت عجیب بات ہے. 1400 سال سے شیعہ اور سنی فرقے میں ایک بات پر بحث ہو رہی ہے. غدیر کو علماء اہل سنت میں سے ہر ایک مانتا. ابن تیمیہ جیسے دو چار ہو تو ان کی بات چھوڑی, ہر ایک مانتا کہ غدیر کا واقعہ تو ہوا, سب مانتے ہیں. پھر کیا مسئلہ؟ مسئلہ صرف یہ
کہ وہ کہتے ہیں غدیر کا واقعہ ہوا ہے. من کن تو مولا کا اعلان ہم مانتے ہیں. آج آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے, شیعوں سے زیادہ اہل سنت کی آپ کو منقبت ملے گی مولا کل, مولا کائنات, مولا متقیات لفظ مولا کے ساتھ. شیعوں سے زیادہ آپ کو ان کی منقبتیں ملیں گی. مولا تو مانتے ہیں, غدیر میں رسول نے کہا, بات ہی ختم ہو. کہا نہیں, مولا کے معنی ہے محبت. رسول نے کہا من کن تو مولا, جس سے میں محبت کرتا ہوں فہذا یہ مولا وہ علی سے بھی محبت کرے. اور 1400 سال سے شیعت کا اسٹینڈ تھا کہ مولا کے معنی محبت نہیں ہے, مولا کے معنی حاکم ہے. اس کے لیے حارث ابن نعمان کا واقعہ پڑھا جاتا. اس نے آگے یہی تو کہا تھا کہ اے محمد, تو نے کہا اللہ ہے کہ ہم نے مان لیا, تو نے کہا میں رسول مان لیا, تو نے کہا قرآن ہے میں نے مان لیا, تو نے کہا عبادتیں ہم نے مان لی, اب اپنے بھائی کو ہم پہ حاکم بنا کے جا رہا, یہ نہیں مانیں. یہی جملہ 27 رجب جہاں سے رسول کی بعثت ہوئی اس دن بھی کہا گیا. یہی جملہ غدیر میں بھی کہا گیا. سیم جملہ چل رہا. جب پیغمبر نے دعوت ذی الشرا میں علی کے بارے میں کہا یہ میرے بعد میرا وصی, میرا خلیفہ, میرا جانشین ہے, تو سارا مجمع یہ کہہ کے کھڑا ہوا کہ اے ابو طالب تمہیں کو اپنے بیٹے کی حکومت مبارک ہو. انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وصی اور خلیفہ کا مطلب ہے حاکم. اور غدیر میں ہم نے کہا کہ رسول نے علی سے محبت کا اعلان نہیں کیا ہے, وہ تو پہلے دن کر چکے, حاکم بنایا. یہ شیعت اور غیر شیعت کا فرق. آج کسی مومن سے پوچھو تم کون ہو, کہا میں غدیری. کیا دلیل ہے تم غدیری ہو, کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں. ارے یہ تو غیر شیعہ کہتے ہیں, یہ تو غیر مومن کہتے ہیں, یہ تو امامت کو نہ ماننے والا کہتا ہے کہ علی سے محبت کرتا ہوں. غدیری کا مطلب علی سے محبت نہیں ہے. غدیری کا مقصد علی کی حکومت کو ماننا ہے. جو علی حکم دے اس کے آگے سر جھکانا, وہ غدیری کہلائے گا. اگر آپ نے کہا نہیں, غدیری کا مطلب ہے محبت کرتے ہیں. دیکھیں قصیدہ پڑھ رہے ہیں, دیکھیں منقبت پڑھ رہے ہیں, دیکھیں نعرہ لگا رہے ہیں, دیکھیں علی کا نام سن کے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے, دیکھیں اٹھتے بیٹھتے ہی علی کہہ رہے ہیں. یہ سب محبت کی دلیلیں ہوتی ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ محبت کی دلیل ہوتی ہے, نعرہ محبت کی دلیل ہوتی ہے, ذکر محبت کی دلیل ہوتی ہے. محبت کا اعلان غدیر میں نہیں کیا گیا. وہ تو اسلام میں لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى بالکل شروع میں آ گیا تھا. یہاں اعلان ولایت کا ہوا, یہاں اعلان حکمرانی کا ہوا. علی کو حاکم بنانا ہے, جو علی حکم دیں گے آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. علی نے کہا داڑھی رکھو تو داڑھی رکھنا ہے, علی نے کہا حجاب کرو تو حجاب کرنا ہے, علی نے کہا حرام نہ کھاؤ تو حرام چھوڑنا ہے, علی نے کہا میوزک چھوڑو تو میوزک چھوڑنا ہے. جو علی نے کہا اس کو ماننے کا نام ہے غدیری. اور اگر خالی محبت تم نے مانی تو اہل سنت کے دشمنان اہل بیت کے 1400 سال پرانے عقیدے کو تسلیم کر دیا. محبت تو وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں محبت پہلے تھی. آخری محبت کی انتہا ہوتی ہے اطاعت, محبت کی انتہا ہوتی ہے حکم ماننا. اور یہی حسین کے جہاد کا مقصد ہے, یہی ولایت حسین کے جہاد کا مقصد ہے. اب بات بہت زیادہ پھیل گئی, مجھے خود بھی ایک جگہ جانا. ایک آخری چھوٹی سی مثال دوں اور بات کو ختم کروں. ایک آدمی, ہم بیمار ہیں, ہم مر رہے ہیں, ہمارے پاس سارے ہم نے نسخے آزما لیے, کوئی علاج نہیں ہوا. ایک طبیب آیا, اس نے بہترین کوئی ایسی دوا دی کسی کے پاس نہیں تھی. کیسے استعمال کرو, آنن فانن ٹھیک ہو جاؤ. وہ دوا دے کے گیا. ہم نے کہا کیا احسان کر کے گیا, اتنا عظیم ہے, کیسے اس نے مدد کی. باپ کام نہیں آیا, یا بھائی کام نہیں آیا, یا گھر والے کام نہیں آئے, تو یہ ہمارے کام آئے. تعریفوں میں تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک کہ دوا کو استعمال نہیں کریں گے, جس مقصد کے لیے طبیب ہمارے پاس آ کے اتنا وقت دے کر گیا, وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. کیا کہنے, سبحان اللہ. اصل انسانیت تو اسی کا نام ہے کہ آدمی دوا بھی استعمال کرے, طبیب کی تعریف بھی کرے, احسان فراموش نہ بنے کہ دسترخوان خدیجہ پہ کھانے کے بعد اولاد خدیجہ پہ غرانے لگے. احسان فراموش نہ بنے. لیکن جو نسخہ طبیب نے بتایا, جب تک کہ اس کو استعمال نہیں کرو گے, کتنا بھی طبیب کی تعریف کرو, نہ تمہیں فائدہ ہوگا, نہ طبیب خوش و راضی ہوگا.
میں اس لیے تو نہیں آیا تھا اپنے سارے کام چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کے، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، پرانا زمانہ، وہ عورت بھی آپ کی مدد نہیں کر رہی، وہ کون جو جی ایس پی جی پی ایس میں بولتی ہے کہ رائٹ رائٹ لیفٹ سیکنڈ رائٹ سیکنڈ رائٹ، وہ عورت بھی نہیں مدد کری، آپ پریشان کرے ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اور یہ پتا ہے کہ ذرا سا غلط راستے میں گئے تو سینکڑوں میل تو غلط راستہ ہی ملے گا۔ ہر ایک کو آپ نے روکا، ہر ایک کو آپ نے پکارا، ہر ایک کو آپ نے آواز دی، کوئی آواز پہ توجہ ہی نہیں دے گا۔ ایک شخص اپنے کاموں کو، ضروری کام کو روک کے آپ کے پاس آیا، بھائی بہت پریشان، ہم نے کہا بھائی پریشان ہے کہ منزل پہ جانا ہے، یہاں پہ راستہ ہم بھول گئے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے، کوئی توجہ دے ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں ساری ڈائریکشنز، کاغذ پہ لکھ کے دے، اس طرح جانا، اس طرح جانا، ادھر جانا، آپ کو کاغذ لے کے وہیں کھڑے ہو۔ واہ واہ، کیسا نیک آدمی، کیسا ہمدرد آدمی، کیسا میرا پریشان کرنے والا، اس بے وفاؤں کے شہر کے اندر کیسا اس نے میرے لیے وقت دیا، لیکن اس پہ عمل کر کے آگے نہیں بڑھ رہے راستے کے اوپر، وہیں کھڑے تعریفوں میں تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ تعریفیں آپ کی انسانیت کے دلیل تو ہیں، لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے جس کے لیے اس نے اتنا وقت آپ کو دیا، جس کے لیے اس نے اپنے ضروری کام کو روک دیا تھا، جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا۔ اگر واقعاً آپ کو اس آنے والے کی اس قربانی کا احساس ہے تو اس کی تعریفیں کرتے جائیے، اس کے بتائے ہوئے راستے میں بھی آگے بڑھتے جائیے، تبھی آپ منزل پہ پہنچیں گے، تبھی اس کی محنتیں سوارت ہوں۔ برائے خوشنودی محمد کو آل محمد بلند تر صلوات۔ وہ مدینے سے نکلے، مقصد لے کے نکلے، وہ مقصد اپنے لیے نہیں تھا، اپنے اکبر کے لیے نہیں تھا، اپنے عباس کے لیے نہیں تھا، اور چونکہ وقت گزرنے کے بعد جملے بدل جاتے تھے تو حسین نے اس زمانے کے دستور کے برخلاف، اس زمانے میں یہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، زبانی بات، لیکن اس کے خلاف حسین اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ سے کاغذ و قلم منگوایا اور باقاعدہ اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر اپنے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کے پاس بطور امانت رکھوائی کہ میں یہ تحریر رکھو کہ جب بھی کوئی آ کر پوچھے کہ حسین کربلا کیوں گئے، اس کو یہ دکھا دیں۔ ایک جملہ بعض علماء کہتے ہیں، میرے حساب سے بڑا سخت جملہ، یہ دو جملے ہیں جو بعض علماء کہتے ہیں اور مجھے یہ دونوں بڑے سخت لگتے ہیں۔ کہتے ہیں دو چیزیں حق فاطمہ تھی، ایک فلک ایک خمس، ایک کو دشمنوں نے ضائع کر دیا، قبضہ کر لیا، ایک کو دوستوں نے ضائع کر دیا۔ دو تحریریں تاریخ میں ایسی ہیں، ایک رسول اللہ نے کاغذ و قلم منگوایا، ایک حسین نے کاغذ و قلم منگوایا۔ رسول کی تحریر کو دشمنان اہل بیت نے ضائع کر دیا، حسین کی تحریر کو ماننے والوں نے کبھی توجہ نہیں کی۔ اتنی احتیاط کر کے گئے کہ اس زمانے میں کاغذ و قلم سے کوئی چیز لکھنے کا رواج نہیں تھا، حسین لکھے ھذا ما اوصى الحسین بن علی، 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات میں یہ تحریر لکھی جا رہی، اور 28 رجب کی صبح کو جب حسین قافلے کی تیاری کروا رہے اس دوران محمد حنفیہ کو دی، انما لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نہ ظلم کرنے جا رہا ہوں نہ تخت و تاج لینے، میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اصلاح۔ حسین نے کربلا کے جہاد کا پورا مقصد بتا دیا، میرا مقصد ہے سوسائٹی کو کرپشن سے بچانا، میرا مقصد ہے کہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا، یہ مقصد ہے۔ حسین لکھ کے گئے کہ طبیب کی دوا ہے، ہاتھ میں اس نسخے کو لے کے کھڑے رہیں اور اس دوا کو استعمال نہ کریں، صحت نہیں ملے گی۔ یہ راستہ بتانے والے کی وہ ریٹرن گائیڈنس ہے آپ کے لیے، انسٹرکشن، فرسٹ رائٹ، سیکنڈ لیفٹ، تھرڈ رائٹ، فورتھ لیفٹ، اس کے اوپر جب تک کہ چلیں گے نہیں اس وقت تک حق حسین ادا نہیں ہوگا۔ حسین نے کہا کہ میں نانا کا روضہ چھوڑ رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، حسین کی اس قربانی کو ہم ضائع کر دیں گے اگر ہم امت کی اصلاح میں حصہ نہیں لیتے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو حسین کا مقصد تھا، یہ ہمارا کیسے بن گئے؟
विलायत का मकसद है हुकूमत, जो उन्होंने कहा मानना। और ज़ियारत आशूरा में आप यही कहते फया लैतनी कुन्तो माकुम फाखुदा माकुम, मौला काश मैं आपके साथ होता तो जो मकसद आप लेके गए थे उसी मकसद पे मैं अमल करूं, तो करो अमल। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने जो मजमा आज की तकरीर का ज्यादातर हिस्सा इनके लिए इर्रेलेवेंट है। इनके घरों में हिजाब है, इनके घरों के अंदर नमाज है, इनके बच्चे म्यूजिक से और इन तमाम चीजों से वालिदैन के कंट्रोल की हद तक दूर हैं। अगर मसला ये नहीं है कि हम ठीक है और हमारे बच्चे ठीक है, मसला है पूरी कम्युनिटी, मसला है पूरी उम्मत, उसकी इस्लाह। हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, जिससे हम अपना बाज़ औकात दोस्ती का प्रेशर इस्तेमाल करवा के बहुत सी बातें मनवा लेते हैं, नमाज नहीं पढ़वाते 2 रकात, बल्कि बकौल मरहूम ज़ीशान अज़हर जवादी के, तो उसको अगर कभी फिल्म देखने सिनेमा जाता है, जबरदस्ती पकड़ के ले जाता है, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, टिकट भी मैं लेके आया, चलो मेरे साथ। और वक्त नमाज आ गया, हमने उससे कहा तो बैठो 2 मिनट में भी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। नमाज का वक्त आया तो मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, फिल्म का वक्त आया चलना पड़ेगा मेरे साथ, वहां पे जाना है। ये मिजाज जो है ना, ये हुसैन वाला नहीं है। हुसैन का तलब इस्लाह उम्मत जद्दी, मौला हुसैन। मगर ये जो मकसद आप लेके जा रहे, अगर हम अमल करने लगे हमें बड़ी जहमतें होंगी। तो क्या जहमतें होंगी? कोई तुम्हारा अकबर मारा जाएगा, कोई तुम्हारा अब्बास शहीद होगा, तुम्हारे किसी असगर के गले में तीर लगेगा, तुम्हारी किसी ज़ैनब के घर से चादर छिलेगी। ज्यादा से ज्यादा है कि जरा दोस्तियां मुतासिर होंगी, जरा ताल्लुकात खराब होंगे, जरा लोग तुम्हें देख के नाक चढ़ाएंगे, जरा सा तुम माशरे के अंदर अपने आप को मिसफिट महसूस करोगे। यही तो होगा ना। हुसैन को आके देखे जो मकसद लेके चले, तो मदीने से जाते वक्त ही पता जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा। और खाली अकेले मेरा मसला और मरहला नहीं है। बहुत ही मशहूर रिवायत, ये भी पता है क्या कुर्बानियां देना, ये भी पता है कि इसके लिए मेरे घर के छोटे से छोटे बच्चे की भी जरूरत। क्या कुर्बानियां देना, छोटे से छोटे बच्चे की। 2 जुमलों के लिए 2 रिवायतें और फिर तीसरी वो रिवायत। क्या कुर्बानी देने को हुसैन तैयार है, मगर ये कुर्बानी बहुत बड़ी, वो अल्लाह ने भी नहीं मांगी है ना। हुसैन तो शायद दे भी दे। तो ये 3 जुमलों पे आज की मजलिस खत्म हो। हर कुर्बानी देने को तैयार है। सामान सफर तैयार हो चुका है, सवारियां लाई जा चुकी। हुसैन ने लिबास सफर पहना, अब रुखसत के लिए घर के बुजुर्गों के पास जा रहे हैं। हुसैन की सगी फूफी मौलाए कायनात की बड़ी बहन उम्मे हानी अभी तक जिंदा, उन्हें भी सलाम। हुसैन की नानी उम्मे सलमा, रसूल की बेवा, खाके शिफा की मुहाफिज और निगरान, वो भी जिंदा, वहां भी गए। उम्मे सलमा ने फातिमा के बाद हुसैन को मां बन के पाला। तड़प के कहा मेरे लाल, ये अचानक सफर की तैयारी। पुराने जमाने में इस तरह सफर नहीं होते थे कि 2 दिन पहले कोई इरादा ही नहीं सफर का, 2 दिन के बाद आप सफर पे जा रहे हैं। हाकिम मदीना ने बुलाया तो हुसैन ने सफर का इरादा किया। पहले 1 महीने से खबर होती है सफर की। घबरा के कहा बेटा ये अचानक कहां जा रहा? कहा नानी मैं कूफे की जानिब जा रहा हूं। तड़प के कहा बेटा अपनी इस बूढ़ी नानी की एक नसीहत याद कर, हर तरफ जा कूफे की जानिब ना जाना। नानी क्यों? कहा इसलिए कि मैंने तेरे नाना से सुना था जब मेरा हुसैन घर वालों के साथ कूफे की जानिब जाए तो इस तरह रुखसत करना जैसे मरने वालों को रुखसत किया जाए। हुसैन ने कहा नानी आपने तो खाली नाना से सुना था, कहिए तो मैं आपको दिखा भी दूं कि मैं कहां जा रहा हूं। उम्मे सलमा ने तड़प के कहा बेटा जरा दिखा दो दे। हुसैन ने एक बार अपना हाथ नानी उम्मे सलमा की आंखों पे रखा। उम्मे सलमा ने देखा कि मदीना मेरी आंखों से छुप गया, जमीनें बुलंद होने लगी, आखिर में तपता हुआ सहरा नजर आ रहा। हमें और आपको पता है ना कि ये कौन सा सहरा, एक तपता हुआ सहरा नजर आ रहा।
तड़प के कहा हुसैन बेटा ये कौन सा सहरा। एक मर्तबा का नानी इसे करबो भला कहा करते हैं। एक बार उम्मे सलमा ने तड़प के कहा लेकिन बेटा ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे सामने एक 13 बरस का गुलबदन घोड़े से जमीन पे गिर रहा है और उसका बदन टुकड़े टुकड़े हो रहा है, ये कौन है। हुसैन फरमाते हैं नानी ये मेरे हसन का यतीम हसन की निशानी कासिम है। एक बार उम्मे सलमा अभी कासिम का मातम भी न कर पाई कि एक और मंजर नजर आया। तड़प के कहा बेटा ये कौन है जो बिल्कुल तेरे नाना की शबीह कलेजे में बर्छी खा के घोड़े से गिरा। एक मर्तबा का नानी ये मेरा अकबर है, ये मेरा अकबर है। अभी ये मंजर देख भी ना पाई कि एक बार घबरा के कहा और बेटा ये कौन है जिसका दायां बाजू भी कट चुका है, बायां बाजू भी कट चुका है और जरा देख ये उसके सीने में मुश्क से पानी बहा और वो घोड़े से जमीन पे गिरा। नानी ये मेरे बाबा का वारिस मेरे लश्कर का लमदार एक बार अब्बास है और एक अजीब मंजर देखा। तड़प के कहा बेटा और ये कौन बूढ़ा आदमी है जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा क्योंकि चेहरे पे खून मरा हुआ है, उसके हाथ में एक नंगा सा लाशा है। अरे बेटा ये कौन है और ये बच्चा कौन है जिसका गला एक सिरे से दूसरे से नानी आपने नहीं पहचाना। अरे ये आपका हुसैन है, अपने असगर को लेके आया, पानी पिलाने लाया था तीर जहां। असगर हुसैन अकेले नहीं बता रहे सारी कुर्बानियां। असगर कौन है। असगर करबला का वो शहीद है जिसे मदीने में 28 रजब को हुसैन ने कहा। क्या कहा, बड़ा अजीब जुमला कहा। और वो ये कि जो रिवायत में आखिर में पढ़ने वाला हूं, जब वो रिवायत खत्म हो गई तो एक बार सुगरा उस कमरे में आई जहां सारी बीबियां सफर की तैयारी कर रही। रबाब के करीब गई। अम्मा जब से मेरा असगर भैया पैदा हुआ है मैं इसके करीब भी नहीं आई। बच्ची बीमार है, बुखार के आलम में। ऐसे मौके पे नवमौलूद बच्चों को जरा सा दूर रखा जाता। एक बार फातिमा सुगरा कहती है मैंने असगर को अब तक देखा भी नहीं, लेकिन अम्मा आज तो मेरा असगर जा रहा है, एक बार मेरी गोद में दे दीजिए। जरा ये बहन ने अपने भाई की अच्छी तरह ज़ियारत तो करे। ये कहे कि अपनी गोद में लिया, सीने से लगाया, कानों पे मुंह रख के से बेजुबान कहा असगर भैया सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, क्या तुम भी बहन को अकेला छोड़ दोगे। खुदा मालूम किस तरह कहा, किस तरह बच्चे ने सुना। असगर को अब एक बार सुगरा के सीने से चिमटा। हुसैन का पैगाम आया, ज़ैनब बीवियों से कहो कि काफिला तैयार है, बाहर आने की तैयारी करें। एक मर्तबा रबाब आगे बढ़ी। असगर बेटा मेरी गोद में आ जाओ, अब हमें महफिल में बैठना है। असगर ने मुंह फेर लिया, इस तरह से अपने मुंह छुपाया। सुगरा की गोद में माँ बुला रही है, असगर नहीं आ रहा। फातिमा कुबरा आगे बढ़ी बड़े भाई को लेने के लिए, असगर नहीं आ रहा। अरे कुलसूम आगे बढ़ी भतीजे को लेने के लिए, असगर नहीं आ रहा। हुसैन का पैगाम आया, ज़ैनब सूरज डूबने से पहले मदीना छोड़ना है, देर हो रही है, जरा जल्दी आओ। अब खुद ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे मेरे लाल ज़ैनब तुझे बुलाती है, आ मेरी गोद में। असगर अभी भी नहीं आया। हुसैन तीसरी मर्तबा खुद आ गए। ज़ैनब तुम तो मेरी शरीक हो, शरीकतुल हुसैन, तुम्हें पता है हमें सूरज डूबने से पहले मदीना छोड़ना है, इतनी देर क्यों हो रही है। ज़ैनब ने कहा भैया असगर नहीं मान रहा, एक बार सुगरा की गोद को छोड़ने को तैयार नहीं, सब कह चुके, मैं भी कह चुकी। हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान के मुंह रख के एक जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला कहा, तो ये जुमला सुनना है। एक बार तड़प के असगर सुगरा की गोद से गोया उछल के हुसैन की गोद में आ गए। हुसैन ने असगर रबाब के हवाले किया। अरे क्या जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला कहा था, असगर मैं तुझे तेरी बहन से अलग न करता, लेकिन करबला का मेरा जिहाद मुकम्मल ही नहीं हो सकता, हुसैन कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक कि तू मेरे साथ नहीं चलेगा। असगर मुझे तेरी जरूरत है, असगर मुझे तेरी जरूरत है। तभी मखातिब की रिवायत में शहजादा अली असगर की शहादत में लिखा है कि ये किस तरह से मस्तर में आए। जब हुसैन कीले पे सवार हुए, फकाला हीना सारा वहीदम फरीदा फकाल नाज़िरन यमीना व शिमाला। जब हुसैन अकेले रह गए, दाएं देखा बाएं देखा और कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, अरे है कोई मेरा मददगार। बीवियों के रोने की आवाज आई। हुसैन कीले से उतर के खेमे में गए।
زینب بہن ابھی میں زندہ ہوں, ابھی کیوں رو رہے ہو؟ ایک بار زینب کہتی ہے بھیا تو نے کہا تھا حل ناصر, اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا میں گرا دیا, یاد دلا رہا بابا 28 رجب کو مجھے یہ کہہ کے فاطمہ سورہ سے الگ کیا تھا کربلا میں میری ضرورت ہے, تو جب تک تیرا آسمان زندہ ہے حل ناصر نہ کہنا, ابھی تیرا ناصر ہے, ابھی تیرا مغیث و معین ہے. اقبال مدینے سے اس طرح سے تو لے چلے اصغر کو, زہرا سب سے زیادہ اصغر ہی کا انتظار کر رہی ہے. چنانچہ جب یہ قافلہ واپس آیا, خاندان کے بزرگ وہی ام سلمہ گئی, وہی ام ہانی گئی, وہی محمد حنفیہ گئے, وہی زہرا گئی. اب باقی بزرگ تو کربلا کے حالات سن رہے ہیں, زہرا کوئی حالات نہیں سن رہی, زہرا کوئی حالات نہیں سن رہی, وہ صرف ایک کام کر رہی ہے. رباب کے پاس آئی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. کلثوم کے پاس گئی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. لیلا کے پاس پہنچی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. کبرا کے پاس پہنچی, گود میں جھانک کے دیکھا, آگے بڑھ گئی. زینب کے پاس آئی, گود میں جھانکا, زینب نے روک لیا. زہرا یہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے آپ کچھ نہیں پوچھنا, مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا, میرا چچا عباس مارا گیا, میرا بھیا اکبر مارا گیا. اسے کلیجے سے لگا کے تسلی حاصل کر. آئے زینب اس بچی کو کیسے بچائے؟ زہرا تیرا اصغر تو تیرے بابا کی گود میں اس طرح مارا گیا کہ انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک بار حسین اصغر سے یہ کہہ کے چلے, اصغر کربلا میں مجھے تیری ضرورت ہے, حسین تیرا محتاج ہے کربلا میں, چل میرے ساتھ. اور یہ کہہ کے حسین باہر نکلے, کیونکہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے, مگر ایک امتحان ایسا ہے, ایک امتحان ایسا ہے, بس میری مجلس تمام ہوئی. ایک امتحان ایسا, اللہ مانتا حسین وہ بھی دے دیتا, لیکن اللہ نے یہ امتحان حسین کا لیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اصغر بھی میرے ساتھ چلے گا, زہرا نہیں چلے گا. اصغر بھی میرے ساتھ چلے گا, زہرا نہیں چلے گی. ایک بار زہرا پریشان ہے, سب کو لے جا رہے, اصغر بھیا کو بھی لے جا رہے, مجھے نہیں لے جا رہے. آخر میری غلطی کیا, میری تقصیر کیا؟ اب دل چاہتا باپ سے بات کرے, لیکن ہمت نہیں پڑ رہی. سوچا کہ بیوی آئے گی نا, ماں رباب سے کہوں گی, پھوپھی کلثوم سے کہوں گی, ماں لیلا سے کہوں گی. اب بیوی آنے لگی. حسین نے کہا زہرا کو خدا حافظ کو, لیکن خبردار کوئی زیادہ دیر نہ ٹھہرے, بس جانا خدا حافظ کہہ کے آ جانا. حسین کو بھی معلوم ہے زہرا کیا انتظار کر رہی. اب ہر بیوی آتی, سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, زہرا خدا حافظ, باہر چلی گئی. سر پہ ہاتھ رکھا, زہرا خدا حافظ, باہر چلی گئی. زہرا بھی کچھ کہنا چاہتی ہے اور بیوی گئی. آخر میں دیکھا ثانی زہرا میری مہربان پھوپھی زینب کبریٰ میرے کمرے میں آئی, سر پہ ہاتھ رکھا, زہرا بیٹی خدا حافظ, طرف سے زہرا نے پھوپھی کا دامن کر دیا. پھوپھی اماں آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, آپ کی بیمار بھتیجی زندگی کی پہلی درخواست یہ کر رہی, بابا سے کہیے مجھے ساتھ دے. زینب شریکۃ الحسین, حسین کے ساتھ شریک ہے. جب زینب کو پتا چلا حسین زہرا نہیں لے جانا چاہتے, زینب شریک ہے. کہا زہرا گھبراؤ نہیں, چند دنوں کی بات, ہم لوگ واپس آئیں. طرف کے کہا پھوپھی اماں میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میرا بابا تو واپس نہیں آئے گا. بچی اپنے باپ کے لیے جملہ ہے. زینب گھبرا گئی, زہرا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں کل میری طبیعت بہت خراب ہے, دل گھبرا رہا تھا. آدھی رات کو میں کمرے سے نکل کے صحن میں گئی, دیکھا مکان کی دیوار کے ساتھ ایک نقاب پوش بیٹی زمین میں بیٹھی. آئے میرا لال, آئے میرا حسین, آئے میرا عباس کہہ کے رو رہی ہے. پھوپھی اماں مجھے پتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا تو میرے بابا کا ماتم کرنے آ گئی, میرا بابا نہیں آیا. ماں کا نام سنا, اب تو زینب بھی برداشت نہ کر سکی, زہرا کو بازو سے تھاما, حسین کے خیمے میں, حسین کے کمرے میں آئی. حسین نے منظر دیکھا, آواز دی, زینب بھائی تیری ہر خواہش پوری کرے گا, میری زہرا کی سفارش نہ کر. یہ ایک ایسی خواہش ہے جسے حسین پورا نہیں کر سکتا. زینب گھبرا گئی, لیکن بھیا آخر کیوں, میری زہرا کا قصور کیا؟ ذرا سوچیے, واقعا زہرا کو کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے کہ لڑکی ہے, تو لڑکی تو کبریٰ بھی ہے, لڑکی تو سکینہ بھی ہے. اس لیے کہ بیمار ہے, بیمار تو سجاد بھی ہے. اس لیے کہ چھوٹی ہے, چھوٹا تو اصغر بھی ہے. جب دوسرے چھوٹے جا سکتے, جب دوسرے بیمار جا سکتے, جب دوسری بیٹیاں
جا سکتی. حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا زینب تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ قافلہ تیرے ہی حوالے ہے. میں اپنی ہر بیٹی کو کوفہ و شام کے بازاروں میں کھلے سر کے ساتھ دیکھوں. اپنی سغرا کو بلوائے آپ کے نامحرموں کے درمیان نہیں دیکھ سکتا. لیکن مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غریب آدمی یا میرے نانا کی شبیہ ہے یا میرے بابا یا کی شبیہ ہے. میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. ارے حسین ہر امتحان میں تصویر فاطمہ بلوائے آپ میں سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیں. مرحوم سید جعفر حسین, مرحوم سید ریاض الحسین, مرحوم محمد عباس, مرحوم عزیز سلیمان, مرحومہ زہرا بیگم, مرحومہ عطیہ فاطمہ, مرحومہ سیدہ آفتاب, اس خانوادے کے دیگر تمام مرحومین جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں, کہ خاندان کے تمام مرحومین, تمام شہدائے ملت و شہدائے دین و شہدائے مذہب و کل اموات مومنین و مومنات. فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدا بندہ کی اس ولایت علی کے لیے میرے مولا نے اتنی قربانیاں دی, ہمیں اس ولایت پہ خود عمل کر کے اپنی اولاد تک اسے منتقل کرنے کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ ہمارے ان آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے.